حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو رب مانے گا، مذہب اسلام کو دین مانے گا، اور اللہ کے نبی کو رسول اور پیغمبر اور نبی مانے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھے نبی مانے گا تو وہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا. اے بیٹا ویسا مت بیٹھو، سیدھا بیٹھ جاؤ. وہ چھوٹے بچوں کو جاؤ بیٹو تم جاؤ، یہ تھوڑے بچے آگے آ جاؤ، تم الگ الگ مت بیٹھو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. آپ دوبارہ فرمائیے. تو کہا کہ جو اللہ کو رب مانے گا اور مذہب اسلام کو دین مانے گا اور جو مجھے نبی مانے گا، پیغمبر مانے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور ایک چیز ہے کہ جس کو کرنے کی وجہ سے اللہ جنتی کے 100 درجے بلند کر دیتا ہے. 100 درجے، اور ہر 2 درجوں کے بیچ میں ایک زمین اور ایک آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے، جیسے یہ ہماری زمین اور یہ آسمان، اس کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے، ایسے ہی ایک درجہ اور دوسرا درجہ دونوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے. یعنی اللہ کتنے درجے چڑھائے گا اسے؟ 100 درجے. کتنے؟ 100 درجے. تو اب آپ سوچو کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک درجہ، اور اس آسمان سے اس آسمان ان دوسرے آسمان تک ایک درجہ، ایسے 100 درجے اللہ تبارک و تعالی چڑھائے گا. تو وہ عمل کتنا بڑا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ وہ عمل کون سا ہے؟ کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو آج ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد، قتال اور اللہ کا راستہ کہتے اسے ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا، اپنی مال کو قربان کر دینا، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر دینا، اور اپنی نام و نمود، عزت، دولت، شہرت، پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دینا. یہ ہے جہاد. دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو ایک دن جہاد کرتے ہوئے میدان میں گزارتا ہے، میدان کارزار میں، تو 7 خندقیں دوزخ اور اس کے بیچ میں اللہ کر دے گا. کتنی خندقیں؟ کتنی بھائی؟ 7. اور ایک خندق کتنی بڑی ہے؟ خندق یعنی گڈھا، گڈھے کو عربی میں خندق کہا جاتا ہے. تو ایک گڈھا کتنا گہرا، کتنا لمبا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک زمین اور ایک آسمان، یہ ایک خندق ہے جو اتنا بڑا ہے زمین سے آسمان تک. تو یہ کتنی ہے؟ ایک خندق. اور 7 زمین 7 آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہوگا، اللہ اتنا فاصلہ اسے جنت سے دوزخ سے دور کر دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوزخ اور اس کے بیچ میں 7 زمین 7 آسمان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہو جائے گا، صرف ایک دن اللہ کے راستے میں گزارنے سے، یعنی جہاد میں گزارنے سے، قتال میں گزارنے سے. ایک دن. 2 دن کا کتنا ثواب ہوگا؟ 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال. ہم اس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا فاصلہ ہوگا. مرنا سب کو ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، لیکن اللہ کے نام پر قربان ہونا بڑی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر قربانی کے بکرے
اور ایک بلی چڑھایا ہوا بکرا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو بکرا بلی چڑھایا جاتا ہے دیوی اور دیوتا کے نام پر، بھگوان کے نام پر، تو وہ جو بکرا ہے اس کے خون کے قطرے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کے کھانے والوں کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بکرا قربانی کے دنوں میں ایک ادنا سے مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب اسے ذبح کرتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اب اس کے اعضاء کو اللہ ترازو میں رکھے گا، اس کے خون کی قیمت لگے گی، اس کے گوشت کی قیمت لگے گی، یہ بھی مبارک اور اسے کھانے والا بھی مبارک، اور مبارک دنوں میں قربان ہوا اور اللہ کے نام پر قربان ہوا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بولو بھائی۔ ایک وہ ہے جو دیوی دیوتا کے نام پر بلی چڑھائی گئی، بلی جیسے چڑھاتے ہیں کہ اسے لال کلر لگا دیا اور اسے آڑا لٹا دیا اور بے رحمی سے اس کے اوپر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا، وار کیا، اور اس کا سر دھڑ سے بالکل الگ ہو گیا ایک جھٹکے میں، اور خون کا فوارہ نکلا، اور سب مل کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ وہاں پر یہی ہوتا ہے، جو بلی چڑھائی جاتی ہے تو اور اس کا خون بھی لوگ پیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی وہ جانور جو قربانی میں قربان ہوا اس کا درجہ بڑا ہوا ہے، اور ایک وہ جانور جو بلی چڑھایا گیا، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، کوئی بھی ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مرنا تو بکرے کو بھی تھا، اس کو بھی جو ذبح ہوا، اس کو بھی جو بلی چڑھایا گیا، فرق یہ ہوا کہ اللہ نے اسے چنا ذبح ہونے کے لیے۔ مرنا ہم سب کو ہے، سب کو ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت آ جائے گی نا تو ایک منٹ، ایک لمحہ رکے گی نہیں، اور جب موت کا وقت نہیں ہوگا نا تو ایک منٹ پہلے بھی نہیں آئے گی، ایک سیکنڈ پہلے موت کا فرشتہ کسی کو مار کر لے کر جا نہیں سکتا، اس کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ جس کا جو وقت فکس ہے، وہی لمحہ، وہی سیکنڈ، وہی منٹ، وہی ماحول، اور اسی طریقے سے وہ مرے گا۔ اب اس کا جو جذبہ ہے، اب یہ جذبہ طے کرے گا کہ اس کی موت کیسی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اللہ کے نام پر قربان ہونے والا ہے، شہید ہونے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، تو کیا وہ پب جی کھیلے گا؟ بچپن اس کا ویسے گزرے گا؟ تو کیا وہ گانے اور فلمیں دیکھے گا، سنے گا؟ اس کا بچپن ویسے گزرے گا؟ اس کا بچپن خاص لوگوں کے بیچ میں گزرے گا، وہ بچپن سے اللہ کے نام پر کٹنے اور مرنے کی باتیں سنے گا اور دیکھے گا، ویسے لوگوں میں وہ رہے گا، وہ جذبہ اس کا پروان چڑھے گا، وہ جیسے جیسے عمر اس کی بڑھے گی اس کا ارادہ بھی مضبوط ہوگا، وہ بزدل نہیں رہے گا، اس کے ماں باپ بھی بزدل نہیں ہوگے، وہ سرزمین بھی بزدل نہیں ہوگی۔ اللہ مٹی میں بھی تاثیر رکھتا ہے نا،